بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ سادگی میں ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ کے گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ موجود تھے۔ ان سب سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ یہ بات سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں ایسا شخص موجود ہے جو اسے کپڑے پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کو میں اپنے کپڑے دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اس کو میں اپنے کپڑے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔
یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں پر کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو روٹی کھلائے تو آج اللہ کا رسول اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ 350 صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے صرف 2 روٹیاں کھلا دے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنے سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو دے سکیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کیا آج یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہ آیا تھا۔ وہ ایسا دروازہ تھا جس دروازے پر جبریل امین علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کہیں کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے اور مدینے میں کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اپنے چچا کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنا کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، چچا جان، جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی
اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے دور کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی اوڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، سامنے سمون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بھیج دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آئیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ چادر رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ اور ہاں اس کی خبر میرے بابا کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سمون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا، آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے گھر کی ردا لایا ہوں، جس کے بدلے میں مجھے کچھ اناج چاہیے، اس چادر کو لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرا جائے۔ بس یہی بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا اور گھبرا کر ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا اور اسے چوما اور ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنے ساتھ ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ صفحوں کو پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلمان آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے سمون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنے سر کی ردا، اپنے سر کی چادر اتار کر دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکیں۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو، یہ چادر بھی لے لو جا کر اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے، تو وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سمون، تو نے تو اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج لے آئے ہو مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینہ والے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ پیارے دوستو، ایسی تھی سخاوت نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ آپ کے گھر پر بھی جب کچھ نہیں تھا تو آپ نے اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کی ردا بھیج دی، اپنے سر کی چادر بھیج دی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یونیک اسلامک نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی طرح صبر کرنے، سخاوت کرنے اور ہر مشکل میں دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔